آگے بڑھا دیجیے. فون نہیں نہ آئے گا بیچ میں, فون نہیں نہ آئے گا, فلائٹ موڈ میں ڈال. کوئی کام ہے کسی کا ضرورت ہے, 1 گھنٹے میں کیا ہوگا. نہیں مت ڈالیے. ایمان اور اسلام نام ہے اس بات کا کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے, اپنے جذبات کو, اپنے تقاضوں کو, اپنی خواہشوں کو, سب چیزوں کو اللہ کا تابع بنا, سب چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دے, اس کے احکام اور اس کی مرضی کا تابع بنا. یہ آسان نہیں ہے, معمولی چیز نہیں ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا مزاج بنایا, انسانی مزاج میں نہ جانے کیا کیا رکھا, کیسے کیسے تقاضے رکھے. اس سب کے ساتھ ایک انسان کا موقع پڑنے پر اپنے آپ کو اللہ ہی کی رضا خوشی اور فیصلے کے حوالے کر دینا اور اپنے آپ کو دبا لینا. ایک حدیث ہے, تھوڑی سی لمبی ہے لیکن مختصر سی بات یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ آپ کی مخلوقات میں سب سے طاقتور مخلوق کون سی. کئی چیزوں کا تذکرہ ہوا, پہاڑ تو اس سے زیادہ طاقتور لوہا, تو اس سے زیادہ طاقتور آگ, تو اس سے زیادہ طاقتور پانی, تو اس سے زیادہ طاقتور ہوا, جو پانی سے بھرے ہوئے انتہائی وزنی بادلوں کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچاتی. اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ انسان سے زیادہ طاقتور انسان ہے. کیوں ہے؟ جو جواب دیا گیا اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کر کے اس کی فطرت میں جو تقاضے رکھے ہیں, انسان ان تقاضوں سے مقابلہ کر کے ان کو دبا کر ہماری مرضی اور خوشی کا کام کرتا ہے. اس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ طاقتور. اور مثال میں ایک چیز ذکر کی گئی, اور وہ یہ ذکر کی گئی کہ انسان ایک موقع پر ضرورت سامنے آنے پر نیکی کے کسی کام میں خرچ کرتا ہے, تو اس طرح خرچ کرتا ہے دوسروں سے چھپا کر, اس طرح کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ میں کیا کر.
انسان کی فطرت میں جو چیزیں شامل ہیں، کہا جاتا ہے آگ ہے، مٹی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے، اور ہمارے بعض اکابر کی بڑی تفصیلی تقریریں ہیں اس موضوع پر، کہ انسان عالم صغیر ہے۔ ہمارا بدن یہ پوری دنیا میں، زمین میں جو کچھ موجود ہے، اس سب کو کسی نہ کسی شکل میں سمیٹے ہوئے، حتیٰ کہ لوہا، سونا، چاندی، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں ہمارے بدن میں موجود ہے۔ تو اب انسان میں مٹی ہے، انسان میں آگ ہے۔ مٹی کی خاصیت ہے چپک اور پکڑ۔ گیلی مٹی وہ چپکتی ہے اور چپکنے کے بعد پکڑتی بھی۔ بعض علاقوں کی مٹی ایسی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پانی پڑ جائے، ذرا قاعدے سے بھیگ جائے تو گوندا کا آٹا ہو جائے، پیر رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک ایک پیر کئی کئی کلو کا ہو جاتا ہے مٹی لگا، ایسی مٹی ہوتی ہے۔ آپ لوگ کہتے ہوگی کہیں نہ کہیں اللہ کا نظام ہے مٹی لگا، اس کی فطرت میں اللہ نے، اور آگ کی فطرت میں اللہ نے اوپر کو اٹھنا رکھا ہے۔ آگ جلتی ہے تو جیسی تیز جلے گی ویسی لپٹ اوپر کو جائے گی۔ ان چیزوں کا اثر انسان کے اندر ہے، اللہ نے رکھا۔ مٹی کا اثر یہ ہے کہ آدمی کے پاس جب مال آتا ہے تو آدمی جلدی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، پکڑ پکڑ کے رکھتا ہے۔ یہ مٹی کا تقاضا ہے، مٹی کے۔ اور اگر کچھ خرچ کرتا ہے کارِ خیر میں، نیکی میں، تو چاہتا ہے کہ اس کا دوسروں میں ذکر ہو، تذکرہ ہو، چرچا ہو۔ مٹی کی بات یہ ہے کہ خرچ نہ کرنے پائے، اور آگ کی بات یہ ہے کہ جو خرچ کرے اس کو خوب سنائے۔ اب ایک مومن کامل کوئی تقاضا سامنے آتا ہے، وہاں طبیعت روکتی ہے لیکن وہ خرچ کرتا ہے، دبا دیتا ہے اس تقاضے کو۔ تمام نفس اور شیطان سمجھاتے ہیں قرآن میں بھی کہ صدقہ و خیرات کرنے کی نسبت سے شیطان ڈراتا ہے، ڈراتا ہے۔ یعدکم الفقر، ارے یہ تمہاری کمائی ہے، محنت کی کمائی ہے، اسی طرح خرچ کرو گے تو تمہاری ضروریات کا کیا ہوگا، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، کچھ ملنا تو ہے نہیں۔ یعنی یہاں بات تو یہ ہے، عام طور سے سامنے رہتا کچھ ملنا نہیں، روکتا ہے۔ لیکن مومن بندہ ہے، اللہ پر ایمان اور یقین ہے، تو اس کے سامنے یہ بات ہے کہ بھئی اللہ کا یہ حکم ہے، اس کو کرنا، دبا دبا۔ اب دنیا اس قسم کے کام کرتی ہے تو چاہتی ہے کہ دنیا اس کو سنے اور دنیا کو سنایا جائے، بتایا جائے، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، تو وہ اس کو کافی سمجھتا ہے کہ جس کے لیے ہے اس کو پتہ ہے، جس کے لیے ہے اس کو پتہ ہے۔ بعض واقعات میں آیا کسی نے کہیں پر کوئی بڑی مدد کی، مثال کے طور پر پوچھنے والے نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں نے جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتا، میں نے جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتا۔
مومن بندہ اس کو پسند نہیں کرتا 1000 2000 خرچ کریں یا لاکھوں خرچ کریں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ اسے معلوم ہے دنیا میں کوئی جانے نہ جانے، اور جہاں یہ بات نہیں ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ راڈ پر لکھا ہوتا ہے بجلی کے، اب تو راڈ کم ہو رہے ہیں مسجدوں میں، کیا سبھی جگہ۔ جس نے راڈ خرید کے دیا 40 روپے کا، 50 کا، 60 کا، جتنے کا ملتا ہو مثلا، شاید ابھی بھی 100 سے زیادہ کا تو نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ جو وہ پھٹی لگتی ہے اور وہ مزید کیا لگتا ہے ڈبہ، یہ سب ملا کے 200 کا ہوگا، نام لکھا جاتا ہے راڈ کے اوپر، یہ راڈ مسجد میں فلاں، یہ راڈ مسجد میں فلاں۔ پنکھے پہ نام لکھا جاتا ہے، آپ نے ہو سکتا ہے دیکھا ہو، ہم نے دیکھا ہے، راڈ پہ نام لکھا ہے، پنکھے پہ نام لکھا ہے، پانی کی مشین لگی ہے تو نام لکھا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے کہ مسجد میں جو چیز خرچ کی یا کہیں نیکی کے کام میں تو اس کے ساتھ نام لکھا جائے؟ کیا ضرورت؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے کہ وہ میرے حکم سے خرچ کرتا ہے، جبکہ دل، نفس، شیطان، بلکہ بسا اوقات انسان بھی کہتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے سامنے ایک بات اللہ نے کہا ہے، اور پھر جب کر گزرتا ہے تو آگے کی بات آتی ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ بھائی خرچ اللہ کے لیے کیا، اس کے حکم سے کیا، اس کو بیان کرنے اور سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انسان کو اللہ نے اتنا طاقتور، اس سب کے باوجود ایمان کے تحت وہ اپنے آپ کو بالکل حوالے کرتے ہیں، جو کہا جائے، اور چونکہ آسان نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے نمونے رکھے، ان نمونوں سے یہ بات ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جاتی ہے کہ بھائی کیسے اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اور کیسے دل و نفس اور ماحول کے تقاضوں سے شرب نظر کر لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے حالات بتائے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا تذکرہ کیا، ایمان کیا چیز ہے، ایمان کے لیے کس طرح قربانی دینی پڑتی ہے، نوبت آتی اور آ سکتی ہے، یہ نبیوں سے سیکھنے کی چیز ہے اور صحابہ سے سیکھنے کی۔ ہر مومن کو نوبت آتی ہے، جتنا ایمان کامل ہوگا اتنی ہی وہ قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے، اور نبی تو نبی ہی ہوتے ہیں۔ ہر نبی کی زندگی میں نہ جانے کتنی قربانیاں موجود ہیں، قرآن میں تو سارے نبیوں کا تذکرہ بھی نہیں ہے، اور ہر نبی کے سارے حالات کا بھی تذکرہ نہیں ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے حالات کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، احادیث میں ذکر ہے۔ ان سے پتہ چلا اور پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح کی قربانیاں دینی پڑی۔ حضرت ابراہیم کا ذکر بہت ہے قرآن کریم، ایک مثال ہے ان کی، ابھی آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا کئی چیزوں سے،
ہر امتحان میں انہوں نے اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کی. مفہوم یہی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. آگے تو پھر بیان ہے. آدمی جب امتحان میں کامیاب ہوگا تو انعام ملے گا کہ نہیں ملے گا, اور اعلیٰ درجے میں جب کامیاب ہوگا تو ایوارڈ ملے گا. جیسی کامیابی ہوگی وہ آیت میں آگے اونچی لفظ ہے. ہم نے امتحان لیا ابراہیم کا, اور ہر امتحان میں ابراہیم کامیاب رہے, اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کی. اور یہ امتحان حضرت ابراہیم کا کئی مرحلوں میں ہوا جو ہمارے سامنے ہے, ہمارے علم میں ہے. کئی چیزوں کا قرآن میں تذکرہ ہے. سب سے پہلے تو انہیں اپنا گھر اور وطن چھوڑنا پڑا. نوبت آئی, کہاں سے کہاں گئے, اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے شندرازی کے حال میں اولاد دیر سے اولاد ہوتے ہی حکم دیا گیا کہ ماں بیٹے دونوں کو لے جا کے جہاں ہمارا گھر ہے وہاں چھوڑ دو. یقیناً آپ نے سنا ہو, جہاں چھوڑنا تھا وہاں نہ پیڑ تھا, نہ مکان, نہ کھانے پینے کا کوئی نظام, نہ کسی طرح کی کوئی آبادی, کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. پہلے کبھی رہا ہو حالات کے تحت ہی مانا جاتا ہے, اس وقت کچھ بھی نہیں. وادی عقائد سنسا. اب چھوڑ کے جانے لگے, بیوی پریشان, پوچھ رہی ہیں یہ کیا ہے, کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ کہہ کے تو لائے نہیں, اور کہتے بھی کہا بھی نہیں, نہ کہہ کے لائے نہ کہہ رہے ہیں. آسان نہیں. آخر کہلاتے کہلاتے بتائیے تو ان کی زبان سے نکلا, کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ سمجھ گئے نبی کی بیوی, کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں, اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو تمہارے بچے کو یہاں چھوڑوں. نبی کی بیوی تھی, وہ تو ہے نظام. نبی کے گھر میں بھی کچھ لوگ محروم رہ جاتے ہیں, یہ اللہ کی قدرت کی کرشمے ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ نبی کے گھر میں تربیت بڑے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. ولی کے گھر میں جب تربیت اعلیٰ ہوتی ہے تو نبی ہے نا بھائی. تو حضرت حاجرہ نے کیا کہا جب یہ بات ہو گئی, اللہ کا حکم ہے, تو حضرت حاجرہ نے کہا پھر کوئی فکر نہیں, وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان. یہ جنگل بیابان میں اللہ کے حکم سے ہم کو چھوڑا جا رہا ہے, جہاں کچھ بھی نہیں ہے, تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے, انتظام کریں. وقت گزرتا رہا, کیا نہیں ہوا, بیٹا جوان ہو گیا, اب چلنے پھرنے لگا, تو حکم ہو گیا بیٹی کو ذبح کرنے. آپ نے بھی سن رکھا, بقرعید کے زمانے میں کم سے کم یہ بات کان میں پڑتی. حکم ہو گیا بصورت خواب, قرآن میں موجود ہے, لڑکی کو ذبح کرو.
2-3 دن مسلسل خواب دیکھا، یہ ہوا کہ بھائی یہ کوئی ادھر ادھر کی چیز نہیں ہے۔ بیٹے سے کہا ایسا ایسا میں دیکھ رہا ہوں، تو بیٹا نبی کا تھا، بیٹا نبی کا تھا، ذہن مزاج سب کچھ بنا ہوا۔ تو بیٹے نے کہا چلیے، جب حکم ہے اللہ کا تو اس میں کیا تعامل ہے، چلیے۔ بزرگوں دوستوں، اس طرح امتحان ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کا کیا ہے۔ بھئی ایمانی تو ہے اور کیا چیز ہے، اور ایمان کے تحت ہر چیز سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ ارے بچہ کھائے گا کہاں سے، ابھی تو اسے دودھ کی بھی ضرورت ہے، بیوی میری اس کا کیا ہوگا، بیٹا جوان ہو رہا ہے، کام کا ہو رہا ہے، میرا نہیں صحیح تو اپنی ماں کے کام آئے گا، یہاں رہ رہا ہے ماں کے ساتھ، کیونکہ واپسی کا مسئلہ نہیں تھا، ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ایسے ہی بزرگوں دوستوں تمام نبیوں کی ہر چیزیں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حالات زندگی میں کتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ مکے میں جس دن آپ نے پہلی آواز لگائی نبوت پانے کے بعد اور اللہ کا حکم آنے کے بعد، اس وقت سے لے کر اخیر تک ہجرت کے بعد بھی مدینے میں رہتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہجرت کے بعد آزمائشیں ختم ہو گئی، مکے سے مدینے آ گئے تو ختم ہو گئی آزمائشیں، امتحان ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شکلیں بدل گئی۔ جو لوگ مکے میں تھے پریشان کرنے والے، اب وہ نہیں رہے، دوسرے ہو گئے، لیکن سلسلہ جاری ہے، سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ صبر و تحمل، برداشت، تو ایمان کیا چیز ہے؟ نبیوں کے حالات اور پھر صحابہ کے حالات قرآن کریم میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، صحابہ جیسا ایمان مطلوب ہے تم سے، جہاں کوئی قیل قال نہیں، کوئی تعامل نہیں، جو چیز سامنے آ گئی حکم ربانی کے تحت اس کے ماننے میں کوئی دیر نہیں اور اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ نہ جانے کتنے واقعات ہم کو صحابہ کے ملے، بسا اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی صرف تأثرات پر بڑے سے بڑا قدم اٹھا دیا۔ ایک صحابی، انہوں نے ایک مکان بڑے حوصلے سے بنایا، بڑا خوبصورت گول عمارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محلے سے گزرے، تشریف لے گئے، آپ کی نگاہ پر بتایا گیا فلاں کا مکان ہے، آپ کو ان کی طرف سے اس جیسے مکان کا بنانا کچھ پسند نہیں آیا، کیونکہ مکان کا مسئلہ تو یہ ہے اور آپ یہی فرماتے تھے
کہ مکان ضرورت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. جیسے کھانا ضرورت ہے، پانی ضرورت ہے، کپڑا ضرورت ہے، ایسے ہی مکان بھی ہماری ضرورت ہے. چونکہ یہ مختلف قسم کے موسم جو ہوتے ہیں، ان میں ہم کو پناہ گاہ چاہیے. موسم کے اعتبار سے وہ مکان ہے، سے مکان تو ضرورت ہے ہمارے لیے، لیکن اس کو اتنا ہی کرو جتنے سے ضرورت پوری ہو. اس سے آگے بڑھنے کا مطلب ہے کہ تم خواہشات میں آ گئے، اس کو پسند نہیں کیا، پسند نہیں کیا. ایسی بات تھی، آپ کو اچھا نہیں لگا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے، کسی کو سلام کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جواب نہیں ملا، یا چہرے انور کا انداز بے رخی کا دیکھا. صحابہ یہ بھی ان کا ایمان ہی تھا، بہت جلدی تاڑ لیتے تھے کہ بات کچھ بدلی ہوئی دکھ رہی ہے، اور بہت جلدی اپنے بارے میں شک و شبہے میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے ہم سے کوئی گڑبڑ ہو گئی. روایتوں میں آتا ہے بعض موقع پر کسی نے سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. نہ دینے کی وجہ مثلاً یہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں بات ہے. لیکن یہ صحابی جنہوں نے سلام کیا یہ پریشان ہو گئے. آج تک تو ایسا نہیں، آج آپ نے جواب نہیں دیا، کہیں گڑبڑ ہو گئی، معلوم ہوتا ہے مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی. بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ بیٹھے ہیں، کوئی مضمون آپ کے ذہن میں ہے، زبان مبارک سے کچھ الفاظ نکلے، ایسا آدمی بڑا خراب ہے، برباد ہے. ایک صحابی اسی وقت میں آ گئے اور انہوں نے وہ جملے سن لیے. اب فوراً ان کی سوچ یہ بن گئی کہ یہ جملے میرے لیے کہے جا رہے ہیں، مجھ سے کچھ گڑبڑ ہو گئی. یہ تھا کعبہ کا مسئلہ. کمال ایمان اس کو کہتے ہیں. مومن کبھی مطمئن نہیں ہوتا. جیسے ہم لوگ ہیں، ہم تو مطمئن سے آگے ہیں، مدعی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ توفیق دے رہا ہے تو ہم بڑے مسلمان ہیں، بڑے سچے پکے مسلمان ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں. قرآن میں ایسے ہی لوگوں کے لیے آیا یمنون علیک ان اسلموا. یہ اپنے اسلام کا احسان جتلاتے ہیں آپ کے اوپر، ہمارا حال نہیں. لیکن جب ایمان کامل ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا ہے، آدمی ہڑبڑ کرتا ہے. قرآن میں ہے اپنے نیک بندوں کی صفت میں اللہ نے کہا ہے تمام نیکیاں کرتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. پتہ نہیں مطلب کا ہوا کہ نہیں ہوا، مرضی کا ہوا کہ نہیں ہوا، پسند آیا کہ نہیں آیا، ہمارا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا. ایک کامل مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے باوجود اس کے کہ بڑے اچھے اعمال کی توفیق ہوتی. ہم نے صحابہ کے اعمال میں، حضرت ابوبکر اور عمر کے اعمال اور احوال میں اس طرح کی باتیں پڑھی. کتنا بڑا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں بلکہ انسانوں میں اور صحابہ میں پہلے نمبر پر ابوبکر ہے. لیکن یہ ہو رہا ہے کہ کہیں میں یہ ہوتا، کہیں میں وہ ہوتا. دوسرے نمبر پر عمر ہے. ایمان جب کامل ہوتا ہے یہ بات. صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ تھا، بڑی جلدی انہیں شبہ ہو جاتا، وہ تاڑ لیتے. انہوں نے آپ کے چہرے انور کو محسوس کیا، بدلا ہوا.
تو ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی کیا بات، ہم کو جواب نہیں۔ ساتھیوں نے بتایا جو جانتے تھے کہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے محلے گئے تھے اور انہوں نے تمہارا مکان دیکھا تھا، سمجھ گئے؟ ظاہر بات ہے کہ جب ہماری زندگی کا مقصد خوش کرنا ہے، جس کو خوش کرنا ہے، جو چیز اس کی ناخوشی کی ہوگی اسے چھوڑ ہی دینا ہوگا، اس سے دور ہو جانا ہوگا۔ واپس گئے اور واپس جا کر اس مکان کو ڈھا دیا۔ کتنے حوصلوں سے بنایا ہوگا، کتنے خرچ سے، کتنے دن میں ڈھا دیا۔ اور پھر ڈھانے کے بعد یہ نہیں ہوا کہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو۔ یہ ہوتا ہے ہم جیسے لوگ ہوں تو حضرت وہ دیکھیے فلاں چیز تھی، آپ کی ناخوشی ہم نے محسوس کی تو ہم نے ایسا کر دیا، نہیں تذکرہ بھی نہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشنودی مقصود ہے، وہ کام کر دیا جو ان کی خوشی کا تھا، جو ناگواری کا تھا اس کو ختم کر دیا، آگے بتانے کی ضرورت ہے۔ 2-4 دن کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محلے میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ مکان دیکھا تھا، زمین صاحب نے کی، تو ساتھیوں سے کہا کہ بھائی یہاں ایک مکان چند دنوں پہلے ہم نے دیکھا تھا، کہاں ہے لگے؟ آپ نے مکان دیکھا تھا، لیکن مکان کے مالک نے یہ محسوس کیا کہ اس مکان کے بنانے سے آپ خوش نہیں ہیں، تو انہوں نے اس مکان کو ختم کر دیا۔ بزرگوں روشنی، یہ ایمان جو صحیح معنی میں ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا کام کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا، حکم آ گیا ہے اور یہ بھی نہیں ہوتا اچھا رکو تحقیق کر لو، اطمینان کر لو، حالات ہیں کچھ اتنا ہی کافی ہے۔ ہم نے آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، عرب کے لوگ شراب بہت پیتے تھے، بہت، اور ہو سکتا ہے کہ آج دنیا میں بہت سے لوگ پی رہے ہیں، لیکن اس انداز کے نو شہدائی، جس انداز کے نو شہدائی کہا جاتا ہے کہ عرب میں شراب کے 1000 نام، 1000 نام، صبح کی شراب، شام کی شراب، دوپہر کی شراب، رات کی شراب، شہد کی، گیہوں کی، جو کی، چاول کی، کھجور کی، انگور کی، ایسی کھجور کی، ویسی کھجور کی، ایسے انگور کی، ویسے انگور کی، سینکڑوں نام آج پینے والے ملیں گے، یہ نہیں ملے گا۔ اس طرح شراب، گھر میں پانی نہ ہو یہ تو ہو سکتا تھا، شراب نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ شراب پینے پلانے والی، پینے پلانے کی جو لوگ مجلس لگاتے تھے وہ بڑے سخی شمار ہوتے تھے۔ شراب حرام، شراب حرام اعلان ہوا، تو ہم نے پڑھا ہے، سنا، شراب بہائی گئی، کیونکہ گھروں میں مٹکے بڑے بڑے برتن، اس شراب کو پھینکا گیا تو گھروں سے نکل کر گلیوں میں اس طرح بہی جیسے برسات کا پانی سڑکوں پر بہا کرتا ہے۔ اعلان ہوا حدیثوں میں جیسے کہ آتا ہے، ایک آدمی نے چکر لگا کے کہا شراب حرام ہو گئی ہے، کان پہ بات پڑ گئی، سمجھ میں آ گئی کہ یہ اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ کسی نے نہیں کیا، اتنی اہم چیز، ایسا اور ویسا اور ویسا، اور یہ آدمی اعلان کر رہا ہے، ایک اکیلا آدمی، پتہ نہیں، پہلے چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل کے پوچھیں گے۔ ان کو ایک اندازہ تھا
ایسا ہونے والا ہے۔ گھروں میں مجلسیں لگی ہیں، حدیث میں آتا ہے دور چل رہا ہے، دور چل رہا ہے۔ اسی دور کے حال میں یہ اعلان کان میں پڑا، ہاتھ میں شراب ہے، منہ تک پہنچ رہی ہے، سامنے رکھی ہے، جو شراب جیسی تھی سب پھینک دی ہے۔ بزرگوں صحابہ کا ایمان یہ تھا، ہم سے ایسے ایمان کا مطابق، ایمان نام اسی کا، ایمان نام اسی کا۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آ گیا، دل کا تقاضا کچھ اور ہے، ہوتا ہے نہ ماننے کا سوال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلایا اپنی بہن کا رشتہ فلاں سے کر دو، مناسب معلوم ہوتا ہے کیسے کر دیں، یہ آدمی ایسا اور ویسا، آیت نازل ہوئی۔ ایک صاحب کی بہن کو بہنوئی نے طلاق دے، ایک طلاق، عزت گزر گئی، اب پیغامات آنے لگے، تو وہ بہنوئی بھی نئے سرے سے پیغام لے کے پہنچ گئے، تو یہ بھڑک گئے، ناراض ہو گئے، ہم نے رشتہ کیا تھا، تم نے طلاق دے دی اور عزت گزر گئی، اس چیز پہ خیال نہیں کیا، اب آئے ہو، نہیں ہوگا یہ رشتہ۔ آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر سنایا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو حکم ہوا، بات ختم ہو، جذبات ختم، سب ختم، ایمان اسی کا نام ہے۔ ایک مومن کا مزاج یہی ہونا چاہیے، دل کے تقاضے، محلے کے تقاضے، ماحول کے تقاضے، گھر کے تقاضے، بیوی بچوں کے تقاضے، یہ سب ایک طرف، اور اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک طرف۔ آج کتنے مواقع ہیں، اور خاص طور سے آپ دیکھیں یہ جو شادی والا باب ہے اس میں دیکھیے آپ، شاید ہمارے معاملات میں، گھروں کے اور ان سب چیزوں میں شادی سے زیادہ مصیبت اور شادی سے زیادہ شوبازی اور تکلف اور شہرت پسندی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا ہماری زندگی میں۔ ہم خوب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کمزور حیثیت کے لوگ بھی کیا کر رہے ہیں، دیکھا، اور جو بڑی حیثیت کے لوگ ہیں ان کا کیا کہنا۔ کمزور حیثیت کا آدمی جو ہو رہا ہے وہ خود کو بیچ کے کرتا ہے، خود کو بیچ کے کرتا ہے، اور بڑی حیثیت کا آدمی تو ظاہر ہے کہ حیثیت ہی بڑی ہے، تو ایک تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کے پاس تو پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ایسی بھی ہوتی ہے ایک تعداد کہ جن کو بہانے کی تلاش ہوتی ہے پیسہ خرچ کرنے کی، تاکہ دنیا دیکھے ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس۔ آپ دیکھ شادی بیاہ میں جو کچھ ہوتا ہے یہ کیا ہے، یہ نفس کا تقاضا ہے، ماحول کا تقاضا ہے، برادری کا تقاضا ہے، بیوی بچوں کا تقاضا ہے، یہی سب تو ہوتا ہے نا۔ پہلی شادی ہے، پہلا لڑکا ہے، آخری شادی ہے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ شادی ہوتی ہے، روز تھوڑی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں، پھر کیا کیا جاتا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کس قسم کے منکرات کا ارتکاب نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے
کہ چلیے ایسے لوگ کریں جن کا دین اور ایمان سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، یعنی جو ہمارے ماحول میں دیندار نہیں سمجھے جاتے، جو لوگ دیندار سمجھے جاتے، حتیٰ کہ چہرے پہ داڑھی نہیں، نمازوں کے پابند ہیں، پنج وقتہ جماعت کے پابند ہیں، اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن وہ ایسے کام کرتے ہیں برادری میں ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ سوچ نہیں سکتے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مردوں کو کھانا کھلاتی ہیں لڑکیاں اور بدن پر لباس ایئر ہوسٹس کا، اور آج کل جو ایئر ہوسٹس کا لباس ہو گیا ہے ہمارے یہاں ننگا لباس، بھائی یہ سب تو کھلے ہی رہتا، اس کے آگے کھلا ہے، اس کے آگے کھلا ہے۔ اور بھی شو بازی میں ایک کمپنی کا لباس نہیں ہے، کئی کمپنیوں کا لباس ہے۔ جتنی کمپنیاں ہیں ہمارے یہاں جہازوں کی، اور ہم سفر کرتے ہیں تو مثلاً دیکھتے ہیں تو وہ سب کا لباس ہے، کوئی پیلی ہے، کوئی لال ہے، کوئی نیلی ہے۔ کھانا کس کو کھلائے؟ مردوں کو کھانا کھلائے، یہ ہو رہا۔ اور دعوت کس نے یہاں کی ہے؟ دیندار ماجی حاجی صاحب داڑھی والے، یہ صورت ہوئی، یہ کیا چیز کرا رہے ہیں؟ یہی مقابلہ، یہی ماحول، اس کا اس کا تقاضا۔ آخرت میں کچھ نہیں چلے، یہاں تو چل جائے۔ کوئی کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا کریں، اصل میں وہ لڑکوں نے مجبور سال کو، ارے آپ یہاں کچھ شادی کے موقع سے گانا بجانا ہو رہا تھا، اور آپ تو ان چیزوں کو، ہاں وہ اصل میں ایسا تھا کہ وہ ہمارے لڑکے کے دوست ہیں، کلکتے میں رہتے ہیں اور ممبئی میں رہتے ہیں، وہ شادی کے موقع پہ آئے تھے، وہ سب مانے نہیں، انہوں نے سب کیا۔ جو نہیں ہوتا گاؤں میں، جو نہیں ہوتا خاندان میں، جو نہیں ہوتا برادری میں، ایک وقار کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، وہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ دولہا میاں کے دوست آ گئے تھے، انہوں نے کیا، ہمارے فلاں فلاں رشتے دار ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے اب اس کے ساتھ آپ سوچیں کہ ایک طرف ہماری زندگی کی یہ نوعیت ہے، اور قدم قدم پر کہاں نہیں اس طرح کی کوتاہیاں، شادی بیاہ میں تو ہے ہی، اس کے علاوہ گھر کے معاملات، کاروبار کے معاملات، کس حد تک ہم شریعت کا لحاظ کرتے ہیں اپنے کاروبار میں، اور کس حد تک ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے۔ بھائی آج ہم بھی مسلمان بھی جو دنیا کما رہے ہیں، تو جیسے دوسرے کما رہے ہیں ویسے ہم کما رہے ہیں، اس سے بے پرواہ ہو کر کہ ہماری شریعت نے ہم کو کیا ہدایت، یہ ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد پھر بات آ جاتی ہے، حالات آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا بتائیے آخر مسلمانوں پر اتنی مصیبتیں کیوں آتی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ مسلمان تو مسلمان ہیں، اللہ کا نام لینے والے، یہ فلاں صاحب تو بڑے نمازی ہیں، ایسے ویسے، خود اپنے لیے بھی آدمی کہتا ہے ایک وقت کی نماز ہماری نہیں چھوٹتی، یہ کرتے وہ کرتے ہیں، اور اس طرح کی پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ دوستو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ میں آئے گا، سمجھنے کی کوشش کریں، جائزہ میں اپنی زندگی کا۔ ایک مومن کی شان یہ ہے بزرگوں دوستو
کہ اس پر کوئی آفت آئے، کوئی حالت آئے جو دنیا میں آتی ہی آتی ہے، خاص طور سے کاروبار وغیرہ میں، تو سب سے پہلے اس کو سوچے کہ کہیں مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو گئی۔ سب سے پہلے ہم یہ تو سوچتے ہیں یہ کمی ہوئی، یہ کمی ہوئی، اس وجہ سے، اس وجہ سے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر سوچ کر اپنے طور پر کہ یہ وجہ ہوگی، وہ وجہ ہوگی، اب اس کا حل تلاش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو، تو دنیا کے جتنے دروازے ممکن ہے سب کھٹکھٹاتے ہیں، ان کے پاس، ان کے پاس، ان کے پاس، ان کی سفارش، ان کی سفارش، یہ وکیل، وہ قانون داں، لیکن نہیں کھٹکھٹاتے تو اس کا دروازہ جس کی طرف سے یہ سارے فیصلے ہوتے۔ دوستوں، ہم تو مومن ہیں نا بھائی، ہمارا ایمان تو یہی ہے نا، دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ہم کو جو مل رہا ہے اس کے حکم سے مل رہا ہے، ہم پر جو بیت رہی ہے یہ اس کی طرف سے اس کا فیصلہ ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو ایک مومن کو تو سب سے پہلے کسی کے پاس جانے سے پہلے، کسی سے کہنے سے پہلے اپنے خالق کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے، سارے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں اور سارے آفیسرز لگ جائیں ہمارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، سارے حکام، ہم بہت بڑے آدمی ہیں، بڑا پیسہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، ہما ہے، لیکن اگر اس کی مرضی نہیں ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہے، تو یہ سارے دروازے بیکار ہیں۔ دروازہ تو ایک ہی ہے، ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اس کا دروازہ کیسے کھٹکھٹایا جائے گا؟ اس کے سامنے رویا جائے گا، گڑایا جائے گا، اس سے توبہ و استغفار کیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہماری مشکلات اور پریشانیاں، اولاد کی، کاروبار کی، مال کی، یہ پریشانیاں اللہ کو راضی کرنے سے، خوش کرنے سے، اس کے سامنے رونے گڑگڑانے سے، توبہ و استغفار سے یہ پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے تو سب کا حال سمجھا ہے، دنیا کی جدوجہد اور محنت، اور بھول جاتے ہیں کہ سب اس کی طرف سے ہوتا ہے، سب اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے، دنیا میں حالات پیش آتے ہیں، انبیاء آتے، انبیاء کو ان کی قومیں پریشان کرتی، نافرمانی کرتی، تکلیفیں پہنچاتی، حالات آتے، حالات آتے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں، وہ بے پرواہ اپنا کام جاری، زندگی وہی، ایمان سے دور ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرمایا، قرآن میں موجود، جو پریشان ہو رہی تھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے رشتہ صحیح کرو۔ استغفار کیا چیز ہے؟ یہ توبہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ سے رشتے کو صحیح کرنا، اللہ سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق قائم کرنا، اس کو درست کرنا، توبہ و استغفار اس کو کہتے ہیں، جو اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے
اور مطلب یہ ہے کہ گناہ پر توبہ نہیں کرو گے تو اللہ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی توبہ کرے گی. اللہ کو توبہ بہت پسند. اللہ بندے کی توبہ پر اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کو کسی وجہ سے حالات میں اپنی موت کا یقین ہو جائے 100%، اور موت کے انتظار میں بیٹھ جائے کہ اب آئے گی کب آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی شکل سامنے آ جائے کہ اطمینان ہو جائے کہ موت دور چلی گئی، تو بندہ خوش ہوتا ہے. جتنا خوش ہوتا ہے ایک انسان ایسے موقع پر اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ اس سے زیادہ توبہ اللہ کو بہت پسند، اس لیے کہ بندہ اپنا ہے. کچھ ہو گیا تو ہونا نہ ناممکن ہے اور نہ اس کا انکار ہے. اللہ نے ہم کو بنایا ہی ایسا ہے. ارے بھائی ہم کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، نفس ہمارے ساتھ، شیطان ہمارے ساتھ، ماحول ہمارے ساتھ، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ساتھ ہے. تو ہم سے تو غلطی ہوگی، غلطی ہونے پہ کوئی اشکال نہیں ہے. اشکال اس پر ہے کہ غلطی کا احساس نہ کیا جائے. غلطی ہونے کے بعد اصلاح ہو سکتی ہے. غلطی سے بگڑا معاملہ، یہ بگڑا ہوا معاملہ سدھر سکتا ہے توبہ و استغفار سے. بری بات یہ ہوگی کہ توبہ کر کے معاملے کو سنبھالا نہ جائے، بلکہ اصرار کیا جائے ہم سے کیا غلطی ہے، یہ کون سی غلط بات ہے، دنیا کرتی ہے. اور اس سے بڑھ کر بات ہوگی کہ بار بار گناہ کیا ہوتا ہے. تو اللہ کو توبہ و استغفار بہت پسند. توبہ و استغفار سے سب معاملہ صاف ہو جاتا ہے. جس میں ہے کوئی آدمی جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو ایسا مانا جاتا ہے جیسے گناہ کیے ہی نہیں. کھاتا صاف ہو گیا، کھاتا صاف ہو گیا. گناہ کی وجہ سے جو کاغذ سیاہ ہوا تھا وہ کاغذ سفید ہو گیا. اللہ خوش ہو گیا، انعامات کی بارش ہونے لگتی. حضرت نوح نے کہا استغفروا ربکم، اللہ سے معافی مانگو، کفر و شرک بدعملیاں چھوڑو اور اطمینان رکھو، تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ اتنی مرتبہ تو تم توبہ کر چکے، بار بار توبہ توڑ دیتے ہو. بزرگوں دوستو، یہ ہمارے یہاں ہے کہ 100 چوہے کھا کے بلی ہر کو چلی. ارے آپ کے یہاں ہوتی ہیں ایسی بلیاں؟ محاورہ ہے کہ نہیں یہ بتائیں؟ محاورہ سمجھ رہے ہیں؟ بول بھی دیتے ہیں ہم ان کو دیکھو ان کو دیکھو، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. بزرگوں دوستو، شریعت کے نظام میں نہیں 100 نہیں 200 کھا لیا تب بھی دل متوجہ ہو گیا، چل لیے اللہ کے دربار میں، حج قبول. اللہ جی یہ اللہ کا دربار ہے. یہاں توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. کفر و شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. 100 سال کا مشرک جس گھڑی فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے کفر و شرک سے توبہ کرنی ہے، اللہ اس کی توبہ کرے. مرتے مرتے جو فیصلہ کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرے. یہ اللہ کا دروازہ ہے، انسانوں کا دروازہ نہیں. یہاں یہ سب ہوتا ہے 100 چوہے 50 چوہے 100 کا مانے، وہاں نہیں. حدیث میں قصہ مشہور ہے، آپ نے جو سنا ہو، بخاری وغیرہ میں بھی ہے. ایک آدمی بہت بڑا مجرم، سرکش جیسے آج بہت سے ہوتے ہیں، 99 آدمیوں کو اس نے قتل کیا. مسلمان تھا. بزرگوں دوستوں، ایمان عجیب چیز.
اکثر و بیشتر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اسی لیے بات آتی ہے کہ لاکھ گنہگار ہو کوئی تمہارا بھائی، اس سے نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت نہ کرو۔ جب گنہگار سے نفرت کی بات تمہارے دل میں آئے تو خود اپنے گناہوں کو سوچو۔ کون انسان ایسا ہے جو گنہگار نہیں ہے؟ کوئی ہمیں سے کہہ سکتا ہے؟ ذرا اکیلے میں بیٹھ کے سوچیے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچیے، اپنے اعمال کو، اپنے احوال کوئی بھی سوچ لے، کتنے لوگ ہیں ہم میں، کھلا ہوا ہے، کھلی کتاب ہماری زندگی، گناہ گناہ گناہ، اور بہت سو کی کھلی کتاب نہیں ہے تو وہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ گناہ سے نفرت کرو، گناہ سے، گنہگار سے نفرت نہ کرو۔ کوئی ٹھیک نہیں کہ کون سا گنہگار جس کو ہم جہنمی سمجھ رہے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے بعض مرتبہ ہم کہہ بھی دیتے ہیں تم تو جہنمی ہو، فلاں تو جہنمی ہے۔ جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ 100 سال کا گنہگار جاتے جاتے اپنے رب کو خوش کر کے جنت کا فیصلہ کرا دے۔ تو اسلام ایمان جب ہوتا ہے تو خاص طور سے اگر تھوڑا بھی ماحول ملا ہو بزرگوں کو، ملے ہی نہیں، رات دن انہی لوگوں میں ہے جو ہمارے یہاں کے مثلاً برادران وطن ہیں، سلام نہیں جانتے، یہ جانتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ تھوڑا کچھ، آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں بڑھاپے میں زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، ارے ہے کہ نہیں؟ کیوں بدل جاتا ہے؟ اب موت قریب دکھ رہی ہے، اب آخرت کی یاد آ رہی ہے، اب دنیا سے جانا ہے، بہت ہو گیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جیل میں پھنس گئے، جب تک چھٹے تھے سرکش تھے، وہاں پہنچ کر ان کی زندگیاں بدل گئی، نماز پڑھنے لگی، اللہ کو یاد کرنے۔ تو مسلمان 99 آدمی قتل کیے، اب دل میں بات آ گئی کیا ہوگا آخرت میں، کیا ہوگا آخرت میں؟ میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب پہنچا ایک صاحب کے پاس، جن کے لیے سمجھا کہ ہم کو دین کی بات بتائیں۔ ان سے پوچھا، وہ صاحب عالم نہیں تھے، نماز روزہ کرنے والے تو تھے، مسئلے عالم جانتے ہیں، ہر آدمی تھوڑی جانتا ہے، خالی نماز روزہ کرنے سے مسئلے تھوڑی آ جاتے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ ان سے پوچھا مسئلہ، ارے تمہاری توبہ نہیں ہے، 99 آدمیوں کو قتل کر کے تم سوچ رہے ہو توبہ ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر کچھ جذبہ ایسا بھڑکا ہوا تھا اس چیز کا کہ کسی طرح توبہ ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے، وہ آ گیا تیش میں۔ اس نے کہا چلو ایک اور صحیح، ان کو قتل کر دیا، 100 ہو گئے، 99 کے 100 ہو گئے، تڑپ ختم نہیں ہوئی، وہ تو پیدا ہو چکی ہے اندر۔ کسی نے کہا اور کچھ سوچا ایک اور صاحب کے پاس، وہ عالم تھے، وہ جانتے تھے سب چیز، انہیں پتا تھا کہ مثلا اللہ نے کہہ رکھا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک نہیں معاف کریں گے، سب معاف کریں گے، چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو مسلمان۔ بھائی ہمارا عقیدہ یہ کہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا، چاہے دیر سے جائے، جو توحید پر مرے گا وہ جنت میں جائے گا، ہاں آج نہیں تو کل جائے گا، سیدھے نہیں تو سرا بھگت کے جائے گا، لیکن جائے گا۔ اور کافر اور مشرک
وہ نہیں تو گئے جہاں جانا، اللہ کا اعلان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارے لیے توبہ ہے، البتہ ایک مشورہ۔ انہوں نے سمجھا اس کے حالات سے، اتنا بڑا مجرم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ماحول اچھا نہیں، اس کا ماحول اچھا نہیں۔ بزرگوں دوستوں، بہت سے لوگوں کو مجرم ماحول بناتا ہے۔ ایک جرم ایک آدمی سے ہوتا ہے، گاؤں کے ماحول کے، معاشرے کے، خاندان کے ذمہ دار حضرات کو فکر کر کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس سے آنکھیں بند کر دیا، مصلحتیں ہوتی ہیں، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا جرم کرتا ہے اور دنیا کے بڑے مجرموں میں آدمی ہو جاتا ہے۔ یہ سب تجربے ہر جگہ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے۔ آدمی چوری شروع کرتا ہے پیسے، اور پھر نوبت آتی ہے ہاتھ کاٹے جانے، اور چھوٹی سی چوری کی ماں باپ نے کچھ نہیں کہا، زیادہ بچارا نہیں، عادت بن گئی، ترقی کرتے چلے گئے۔ تو انہوں نے سمجھا، لہذا انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم جو ہو وہ اپنی بستی چھوڑ، تم اپنی بستی چھوڑ دو، اب دوسری بستی اور آبادی میں جا کے رہو، اس لیے کہ کسی چیز سے توبہ کرنے کے بعد کرنی توبہ کو باقی رکھنا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ پینے پلانے سے توبہ تو کر لی لیکن انہی کے پاس بیٹھ رہے ہیں، چوری کرنے سے توبہ تو کر لی، انہی کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہیں، یہ توبہ چلنے والی نہیں ہے۔ ارے یار چلو چلو چلو، لو، پھر پی گیا، پھر چلے گئے۔ طریقہ یہ نہیں ہے، طریقہ یہ ہے کہ توبہ کرو اگر سچی توبہ کرنے والے ہو، اور چھوڑ دو ایسے لوگوں کو، دور ہو جاؤ۔ انہوں نے مشورہ دیا۔ تو یہ ہے بزرگوں دوستوں، ہمارے یہاں 100 آدمی 100 قتل ہیں، پھر بھی توبہ قبول کی جا رہی ہے۔ اللہ کا دربار توبہ کا باب ان کے یہاں بہت سی وسیع ہے۔ اب اس میں واقعے میں یہ لکھا ہے کہ فوراً وہ چل دیے دوسری بستی کی طرف جو نیک لوگوں کی سمجھی جاتی تھی، ان کی بستی کے قریب سے ہی راستہ گزرتا تھا، جو کچھ بھی تھا راستے میں موت آ گئی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ادھر توبہ کی ادھر موت آئی، موت آ گئی۔ اب حدیث میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرشتے آ گئے دونوں طرف کے، توبہ والی زندگی کے بھی اور اس سے پہلے کی زندگی کے بھی۔ تو اب اس سے پہلے کی زندگی والے جو تھے انہوں نے کہا یہ تو ہمارے حصے کا ہے، ہم لے جائیں، اتنے آدمیوں کو قتل کیا ہے، اور کب قتل کیا ہوگا، توبہ کر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کراؤ۔ فرشتے نے آ کے کہا زمین ناپو، دونوں بستیوں میں سے کون سی زمین سے زیادہ قریب ہے؟ تو ناپا گیا تو تھوڑا سا قریب تھا اس بستی کے جہاں اب جا کے اس کو رہنا تھا۔ یہی نہیں، بعض حدیثوں میں تو یہ بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو تھوڑا سمیٹ دیا۔ دیکھیے ہمارا ایمان ہے، اللہ سب کر سکتے ہیں، کچھ اور نہ سوچیے گا، وہ کچھ بھی سمیٹ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ معراج کے موقع پر اللہ نے بیت المقدس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے لا کے رکھ دیا، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، دیکھتے جائیے بتاتے جائیے، دیکھتے جائیے۔ لوگ پوچھ رہے تھے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا، حالانکہ شام کے نظارے کتنے سفر کیے، اللہ کی قدرت، وہ اللہ کا جس کو ہر چیز کی قدرت نہ ہو، ہمارا اللہ ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ بھی یہ بات روایت
ماحول بدل یہ حکم دیا ان کی توبہ کی حفاظت. تو بات یہ تھی کہ وہاں یہ نہیں، وہاں تو یہی ابھی بات یہ آ گئی کہ بھائی ادھر گناہ کیا توبہ چاہے دیتا ہو. پھر حدیث میں قصہ آیا، ایک شخص تھا بہت بدکار زناکار. ایک رات اس نے کسی عورت سے معاملہ کیا. اس کے بعد جب پہنچا تو وہ عورت رونے لگی. اس نے کہا کہ کیوں رو رہی؟ ہم نے کوئی جاتی تو تمہیں جاتی نہیں، پیسے دیے، پیسے دے کر ہم نے معاملہ کیا. اس نے کہا آج تک میں نے یہ کام نہیں کیا. بات مرتبہ بزرگوں دوستوں، آدمی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کا سامنے والے پر عجیب اثر ہوتا ہے. اندر کا اخلاص جو ہوتا ہے، اس نے کہا آج تک میں نے یہ کام نہیں کیا. بس وہ آدمی مجرم تھا. اتنی بات جو اس عورت نے کہی وہ اس کا دل پر اثر پڑ گیا. اچھا ایسا ہے، اچھا تو جا پیسے بھی لے جا. اسی رات میں انتقال ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح جب ہوئی، پچھلی امتوں میں اس طرح کی چیزیں تھیں تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا، پورا محلہ گاؤں جانتا تھا کہ کیسا آدمی ہے. اس کے دروازے پہ لکھا تھا اللہ نے اس کو معاف کیا. سبحان اللہ. بزرگوں دوستوں، مایوسی نہیں، مایوسی کا کیا سوال ہے؟ نہ دنیا کے حالات میں مایوسی ہے، ہائے کیا ہوگا، ہائے کیا ہوگا، ہائے کیا. ارے وہی ہوگا جو اللہ چاہے، جو کچھ ہوگا انہیں کے فیصلے سے ہوگا. یہ آئیں گے وہ آئیں گے، ان کی حکومت ان کی حکومت ہونے دیجیے. آپ اپنا کام کرتے ہیں، جو آپ کے کرنے کا کام ہے، جو ہمارے کرنے کا کام ہے، باقی اللہ کے حوالے کی. ان کی مرضی اگر آزمائشوں کی، امتحانات کی ہے تو انہوں نے اپنے حبیب کا امتحان لیا اور حبیب کے حبیب ساتھیوں کا امتحان لیا. ہماری کیا حیثیت ہے بھائی؟ ہمارا کام ہے دعائیں کرنا، ہمارا کام ہے تدبیر کرنا، ہمارا کام ہے توبہ و استغفار کرنا، ہمارا کام ہے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنا. یہ ہمارا کام ہے، نہ یہ کہ مایوس ہو جا کے بیٹھ جانا اور خالی تبصرے کرنا. افسوس کی بات ہے کہ بزرگوں ہم لوگ تبصرے کرتے، سبق نہیں لیتے. اگر ایک خبر اڑ گئی، گیا کہ کسی محلے سے مثلاً فون آ گیا، ارے سنا کیا ہو گیا؟ فلاں محلے میں فلاں پتھر کے ہو گئے. ہاں بھائی ہم فون کر رہے ہیں، فلاں فون کر رہا ہے، کوئی فرق فون اٹھ ہی نہیں رہا. اب وہ کئی محلوں میں لوگ گھروں میں جا چکے تھے، رات کے 12-1 بج رہے تھے. لوگ نکل آئے گھروں سے، چائے کی دکانیں کھل گئی، بند ہو چکی تھی. چائے کی دکانوں پہ بیٹھ گئے، چائے چلنے لگی، تبصرہ شروع ہونے لگا. یہ تبصرہ کرنے والے بڑے ماہر عالم بھی بن گئے. تبصرہ کرتے کچھ تھوڑا بہت سننے والے جاننے والے تھے تو یہ بحث شروع ہو گئی کہ اس امت میں ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ایک صاحب کہتے ہیں لال مجفر کے طور پر نہیں ہو سکتا، حدیثوں میں آیا اس امت میں یہ سب نہیں ہوگا. یہ سب بحث شروع ہو گئی. یہ نہیں کہ بھائی اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، ڈرو توبہ استغفار کرو. یہ ہے ہمارا حال. صرف واقعہ حقیقت سنا رہا ہوں، ورزی نہیں. ہوا ہے جدھر ہوائیں اٹھتی رہتی نا. ایک زمانے میں ہمارے ہندوستان میں ایک چیز چلی تھی نا 2-4-5 سال پہلے، منہ نچوا. پتہ نہیں آپ کا آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، ہمارے یہاں یو پی میں تھا. بیٹھے بیٹھے معلوم ہوا ایک دوڑ لگ گئی، کیا منہ نچوا جا رہا ہوں. ایسے ہی ہمارے لکھنؤ میں خبر چل، میرے پاس عزیزوں کا بھی فون آ گیا، میرے پاس میں مدرسے میں تھا. کہا بھائی دماغ خراب. یہ بھی سوال کیا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ؟ ہم نے کہا سب ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب سب ہوگا، سب ہوگا، سب ہو سکتا ہے. یہ ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے بزرگوں دوستوں.
نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، سب سے پہلے اپنے کو گنہگار سمجھو۔ ایک دعا میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہے، دعا کرو قحط وغیرہ کی نسبت سے، بارش کی نسبت سے، تو یہ کہو کہ اے اللہ اپنے کو سب سے بڑا مجرم سمجھو، اگر بارش میرے گناہوں کی وجہ سے بند ہے تو پروردگار مجھ کو معاف کر دے، بارش برسا دے۔ یہ دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی، اللہ کے دروازہ کھٹکھٹاؤ، دوسرے دروازے کھٹکھٹاؤ نہ کھٹکھٹاؤ، توبہ و استغفار کرو، سب کچھ ملے گا۔ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، بوند بوند پانی کو ترس رہے ہو اور نالے بہ جائیں گے، نالے بہ جائیں گے۔ جائیے جب پانی آئے گا تو کھیت بھی پھلیں گے، باغ بھی پھلے گا، پیسے بھی آئیں گے، دریا جاری ہو جائیں گے، اولاد بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ یمددکم باموال و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار۔ وہ سب ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سچا پکا ایمان نصیب فرمائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات ہمیشہ رہے، آج بھی ہیں، کل بھی رہے، لیکن ہاں ان حالات میں اور ہمیں مستعد ہونا چاہیے، اپنی زندگی کو اچھے سے اچھا بنانا چاہیے، ایمانی تقاضوں اور احکام کے اعتبار ان چیزوں سے اپنے کو بچانا چاہیے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔